السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے اور بالکل فٹ فاٹ ہوں گے۔ غیر ملکی مسافروں کے لیے خوشخبری ہے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے وزیر صحت ڈاکٹر باسل الصبا نے براہ راست پروازوں سے کویت پہنچنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کویت ایئر ویز نے اعلان کیا تھا کہ وزیر صحت نے کویت ایئر ویز اور جزیرہ ایئر ویز کے نمائندوں کے ساتھ اس سلسلے میں خصوصی ملاقات کی ہے، جس میں براہ راست پروازوں کی اجازت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ کویت ایئر ویز کا کہنا تھا کہ وزیر صحت کو براہ راست پروازوں کے ذریعے کویت پہنچنے والے مسافر کے سلسلے میں وزارت صحت کے منظور شدہ اقدامات کے اطلاق کے حوالے سے تجویز دی گئی ہیں، جس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تجویز میں یہ بھی شامل تھا کہ ایئرپورٹس کو ڈائریکٹ فلائٹس کے لیے کھولا جائے اور مذکورہ 2 ایئر ویز سے کویت آنے والے مسافر سے ایئرپورٹ پر اترتے ہی کورونا کے 2 PCR ٹیسٹ کے پیسے وصول کیے جائیں یا پھر ٹکٹ میں اسے شامل کیا جائے۔ وزیر صحت نے مذکورہ ایئر لائنز کی تجویز کے سلسلے میں اپنے مکمل تعاون کا اظہار کیا اور کہا کہ ان پر جلد غور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر باسل الصبا نے کہا کہ وزارت صحت کا تکنیکی عملہ اس تجویز کا ہر طرح سے جائزہ لے رہا ہے۔ کویت کے وزیر صحت سے ایئر لائنز کے نمائندوں کی اس ملاقات کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کویت میں براہ راست پروازوں کا سلسلہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب کویت میں تارکین کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ کویت کی قومی اسمبلی نے ملک میں تارکین وطن کی تعداد کم کرنے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کویت قومی اسمبلی میں منظور ہونے والے بل کے تحت ملک میں تارکین وطن کی تعداد کم کی جائے، غیر ملکیوں کی خاص تعداد بھی متعین ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق منظور ہونے والے بل کے تحت حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ احکامات پر عمل درآمد سے پہلے سال کے دوران تارکین وطن کی تعداد متعین کر کے باقاعدگی سے رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے۔ کویت اسمبلی گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ کورونا کے دوران متاثر ہونے والے کاروباری طبقے کو ریلیف دینے پر بھی اراکین نے اتفاق کیا ہے۔ اسمبلی اراکین نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔